أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس سے قبل کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ پہنچے تو وہ کہے اے میرے رب، کاش تو نے میرے موت کے وقت کو کچھ تھوڑا سا ڈیلے کیا ہوتا. کاش اے میرے رب تو نے کیوں نہ میری موت کو تھوڑا سا لیٹ کیا ہوتا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقات و خیرات کرتا اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے. اور ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ
کسی جان کو، اور ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ کسی جان کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ اس کی زندگی ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ وقت ہے، وہ سال، مہینے، دن، وہ گھنٹے اور منٹ ہیں جو خالق ارض و سما نے انسان کو بطور مہلت اور بطور نعمت عطا فرمائے۔ اسی وقت کا اور اسی زندگی کا صحیح استعمال کر کے کوئی شخص اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور اپنے رب کی جنتوں کا مہمان بن سکتا ہے، اور اسی وقت اور اسی زندگی کی نعمت کو غلط استعمال کر کے یا اس کو ضائع کر کے وہی انسان اپنے رب کو ناراض کر سکتا ہے اور اپنے رب کی جہنم کا ایندھن اور بالن بن سکتا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے، یہ انسان پر ہے کہ وہ دونوں میں سے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ آیا وہ اپنے وقت کا، اپنی زندگی کا، اپنے سالوں، مہینوں، دنوں اور منٹس کا صحیح استعمال کرتا ہے، کوئی مثبت اور پازیٹو استعمال کرتا ہے، یا کہ اس وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں، لوگوں کی چغلیاں کرنے میں، دو افراد کو، دو خاندانوں کو آپس میں لڑانے میں وقت ضائع کر دیتا ہے، کبھی اس کے خلاف سازش کر، کبھی اس کے خلاف کوئی پلاننگ کر، اور کبھی فلاں فتنے کے اندر، کبھی فلاں برائی کے اندر ملوث ہو کر اپنی اس زندگی کو، اس قیمتی ترین زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، یا وہ اپنے اسی وقت کو اپنے رب کی عبادت میں گزار کر اپنے پیدا کرنے والے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اسی زندگی کا صحیح استعمال کر کے وہ اللہ کے بندوں کو بھی راضی اور خوش کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی بھی خدمت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، کمزوروں کا دست و بازو بنتا ہے، اور معاشرے کے اندر نیکی اور خیر اور پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جوانی کو صرف کرتا ہے۔ اب یہ اس کا اپنا انتخاب ہے، اب یہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس طرح اس دنیا سے جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے کئی لوگ آتے رہے اور جاتے رہے، اور آج بھی ان جانے والوں کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ کوئی یہاں اس زمین پر جو 40، 50، 60 سال زندہ رہا، اس نے کوئی اچھا کام کیا، آج بھی لوگ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی آج لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، آج بھی اس کی نیک شہرت لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کسی کے لیے لوگ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی کو لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کسی کو کسی انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کسی کو کسی انداز سے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور اسی زمین پر بڑے بڑے اللہ کے باغی
نافرمان بھی آئے، بڑے بڑے چور ڈاکو بھی گزرے، بڑے بڑے بدکار بھی گزرے، اور ان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ہاں فلاں آیا تھا، فلاں فرعون، فلاں ڈاکو، فلاں اس زمین کا امن و امان خراب کرنے والا شخص اس زمین پہ آیا تھا، اور لوگ اس کو آج بھی بد دعائیں دیتے ہیں، آج بھی لوگ اس کے لیے لعنت اللہ علیہ کے الفاظ بولتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے مرنے پر اس دور کے لوگ بھی سکھ کا سانس لیتے رہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں گزر جاتی ہے، جن کی زندگی انسانوں کو لوٹنے اور ان کو تکلیف پہنچانے میں گزر جاتی ہے، اور نہ انہیں اپنے رب کی پرواہ ہے، نہ انہیں اپنے ملک کے کسی قانون کی کوئی پرواہ ہے۔ وہ آتے ہیں اور اس زمین کے اوپر شیطانی کردار ادا کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی آتا ہے ڈکیتیوں میں نام کماتا ہے، اور پھر لوگ جب وہ کتے کی موت مرتا ہے تو لوگ اس پر پھر شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں۔ اور پھر کوئی آتا ہے منشیات فروشی میں اپنا نام پیدا کرتا ہے، بڑے بڑے نوجوانوں کو منشیات پر لگا کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا، اور اس منشیات سے چند مکان خرید لیے، اس منشیات کے کاروبار سے چند مکان خرید لیے، چند پلاٹ خرید لیے، اور کیا کیا۔ تو یہ دونوں کردار ہیں میرے قابل احترام بھائیوں، دونوں کردار ہیں اس زندگی کو استعمال کرنے والے۔ لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور وہ کسی اچھے کام میں اپنا نام پیدا کرتا ہے، اور اس کے مرنے پر پھر لوگ داڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اس کے دنیا سے جانے پر اتنا دکھ اور صدمہ محسوس کرتے ہیں کہ جتنا وہ اپنے قریبی عزیز و اقارب کے جانے پر بھی صدمہ محسوس نہیں کرتے۔ آج اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ کتنے علماء کرام ہیں کہ جن کے جنازوں میں لاکھوں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں، اور ان کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے باقاعدہ لوگ ترستے ہیں۔ کئیوں کو موقع مل جاتا ہے، کئیوں کو موقع نہیں ملتا، اور لوگوں کو ان کی چارپائیوں کے ساتھ لمبے لمبے بانس لگانے پڑتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو کندھا دینے کی خواہش پوری کر سکیں۔ آج بھی اسی طرح کی ایک شخصیت، ہمارے گجرانوالہ کی عظیم علمی شخصیت، معروف سکالر پروفیسر حافظ محمد ارشد، جو اب حافظہ اللہ نہیں بلکہ رحمہ اللہ کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، آج وہ دنیا سے اٹھ چکے ہیں۔ آج صبح تقریباً 4 بجے تہجد کے وقت وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، آج کتنے لوگ ہیں جو افسردہ ہیں اور غمگین ہیں، اور کتنے لوگ آج ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے جنازے میں شریک ہوں گے، اور جنازے کے بعد ان کی قبر پہ دیکھیے گا، یہ ہمارے قریب سیشن کورٹ کے سامنے جو قبرستان ہے، یہاں ان کی جمعہ کے بعد تدفین ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح ان سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ یہ ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اور ان کی یہ نیک شہرت،
یہ صدیوں تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اس کی بجائے جو شخص اپنی زندگی کو فضول کاموں میں گزارتا ہے، اللہ کی قسم محلے کے چند لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی اکثریت کو نماز جنازہ کی دعائیں تک یاد نہیں ہوتی، اور ان میں سے بھی اکثر صرف منہ دکھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ایک رسم ادا کرنے۔ لیکن یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا، لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، اور رب کی عدالت میں بھی کل قیامت کے دن بھی وہ ایک کامیاب انسان ہوں گے انشاءاللہ۔ محترم پروفیسر حافظ محمد ارشد رحمہ اللہ، تعلیمی حلقے کے اندر ان کا ایک نام تھا۔ گورنمنٹ کالج شیڈلے ٹاؤن سے وہ ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شیڈلے ٹاؤن کے اندر دی اسکالرز کالج کے وہ سرپرست اعلیٰ بھی تھے، اس کی بنیاد رکھنے والے تھے، اور ماشاءاللہ جب ملتے تھے بڑی دعائیں دیتے تھے، بڑی میری رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کے علوم پر مہارت کے باوجود انگلش میں وہ فر بات کر سکتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت بھی کی ہے۔ اب گورنمنٹ کالج میں کتنے پروفیسر ہیں جو دنیا میں آئے، اپنا سبجیکٹ فزکس، کیمسٹری، میتھ، انگلش پڑھایا اور دنیا سے چلے گئے، میں اور آپ ان کا نام تک نہیں جانتے، لیکن ایک یہ اللہ کے بندے ہیں، سارا شہر بلکہ سارا ملک الحمدللہ انہیں جانتا ہے۔ گجرانوالہ شہر میں تو تقریباً ہر شخص انہیں جانتا۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک لمبا عرصہ وہ مسجد میں خطبہ جمعہ کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ یہاں سے لاہور کا سفر کرتے تو یہاں سے لاہور جانے تک 5 پارے زبانی ریوائز کر دیتے۔ ماشاءاللہ زبردست حافظہ، اس عمر کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی اگلی منازل کو آسان فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صحیح کام میں خرچ کیا، جنہوں نے اپنی جوانیوں کو اچھے کام میں، دین کی خدمت میں اور رب کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ دال روٹی وہ بھی کھاتے تھے، دنیا کی ضروریات وہ بھی پوری کرتے تھے، لیکن انہوں نے اہمیت دی، ترجیح دی تو اللہ کے دین کو دی۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو اسی حوالے سے جھنجھوڑا ہے کہ اے انسان، کہیں یہ دنیا کے مال اور یہ تیری اولاد اور اولادوں کا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں اپنی اولاد کے لیے پلاٹ، مکانات، فیکٹریاں بنانے کے چکر میں کہیں اپنی ساری زندگی ضائع نہ کر لینا، کہیں اپنے مقصد حیات کو فراموش نہ کر دینا، اور پھر جب وقت آئے تمہاری موت کا، ساری زندگی مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے بھاگتے رہے، اور پھر موت کا وقت اچانک آ گیا، اور پھر جب موت کا وقت آئے تو اے ایمان والو، اس موت کے وقت آنے سے پہلے اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لو۔ رزق میں صرف مال و دولت اور پیسہ نہیں ہوتا، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں تمام نعمتیں آتی ہیں۔ تو جو کچھ اللہ پاک نے اے ایمان والو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے،
اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کر لو، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے، اور پھر وہ جب اپنی موت کے وقت کو محسوس کرے، آخری وقت ہو، اس وقت کہے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، کاش میری موت کا وقت تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، مجھے 1 گھنٹہ ہی مل جائے، 1 دن ہی مل جائے، اور میں اس کے اندر اللہ کی راہ میں اپنی تمام صلاحیتوں کو، مال کو، جوانی کو، اپنی عمر کو، اپنے وقت اوقات کو، ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، میں صالح بن جاؤں، نیک بن جاؤں، اچھے کام کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو، اس وقت کی گئی خواہش وہ تمہارے کام نہیں آئے گی، اس وقت سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ کسی شخص کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے 1 لمحہ کے لیے بھی مؤخر نہیں کرتا، وہ موت اپنے وقت مقرر پر آ کر رہنی ہے۔ اے ایمان والو، کچھ کرنا ہے تو اس سے پہلے کر لو۔ زندگی کا صحیح استعمال کرنا ہے، جوانی کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی ایبلٹی سکلز کا صحیح استعمال کرنا ہے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے کر۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں، یہ وقت، یہ جوانی، یہ زندگی، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص اس نعمت کو ضائع کرتا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ العصر کے اندر باقاعدہ قسم اٹھا کر، وقت کی، زمانے کی قسم اٹھا کر اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ انسان تو خسارے میں ہے، تو نقصان میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی جو تیزی سے انسان کے ہاتھ سے گزر رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، خسارے میں، گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے۔ کون سا انسان؟ سب انسان، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، صرف وہ لوگ اس خسارے سے بچنے والے ہیں، اپنی زندگی کے حوالے سے صرف وہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں جن میں یہ 4 خوبیاں ہوں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے معاشرے میں حق بات کو پھیلایا، اچھی بات کو پھیلایا، خیر کی تبلیغ اور ترویج کی، وتواصوا بالصبر، اور پھر انہوں نے باوجود مشکلات کے، باوجود رکاوٹوں کے، باوجود لوگوں کے تانوں اور مینوں کے، اس کے باوجود وہ حق بات کی تلقین کرنے میں ڈٹے رہے، ایمان پر ڈٹے رہے، اعمال صالحہ پر وہ ڈٹے رہے، اور اگر مشکلات آئیں تو اس پر صبر کیا۔ فرمایا یہ 4 خوبیاں جن لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی، انہوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا، انہوں نے تو اپنی زندگی کو صحیح استعمال کر لیا، اور جنہوں نے ان 4 مقاصد کو پورا نہیں کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کائنات کا رب، میں تم سب کا رب، زمانے کی، زندگی کی، اثر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بلا شبہ کوئی شک ہی نہیں کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اور اس کی مثال اہل علم نے یہ بیان فرمائی، انسان کی زندگی کی مثال بعض اہل علم نے یہ بیان فرمائی کہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا یہ آواز لگا رہا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اس کی آواز
اس کی اس صدا اور اس کی اس ندا پر اور اس کے اس اعلان پر بڑا رحم آیا، بڑا ہی رحم آیا۔ برف بیچنے والا برف رکھ کے اپنے پھٹے کے اوپر برف کے بڑے بڑے بلاک رکھ کے یہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں برف خرید لو، میرا کل اثاثہ یہ برف ہے، یہ اگر پگھل گئی تو میرا اثاثہ، میرا سرمایہ ضائع ہو جائے، میرے اثاثے کو ضائع ہونے سے بچاؤ، لوگوں مجھ سے برف خرید لو۔ فرمایا کہ میں نے زندگی کی حقیقت کو اس برف فروش سے سیکھا کہ انسان کی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ انسان کی زندگی جو 40 50 60 70 سال کی ہے نا، اللہ کی قسم یہ بھی برف کا ایک بلاک ہے جو مسلسل میلٹ ہو رہا ہے، جو مسلسل کھر رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اس برف کو اگر ان ٹائم استعمال کر لیا، اس کا صحیح استعمال کر لیا، تو یہ برف، یہ سرمایہ، یہ زندگی کا سرمایہ آپ کے کام آ گیا، دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور رب کے ہاں بھی کامیاب۔ اور اگر خدا نخواستہ اس دنیا کی زندگی کی اس برف کو اگر پگھلنے دیا، اس میں کوئی اچھا کام نہ کیا، کوئی قابل ذکر کام نہ کیا جو رب کو راضی کرنے والا ہو، جو رب کے بندوں کو راضی کرنے والا ہو، تو پھر یہ زندگی کی برف پگھل جائے گی اور اس سے کچھ حاصل نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے قابل احترام بھائیوں، جو لوگ اپنی زندگی کو فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، جو نوجوان اپنی زندگیوں کو فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، موبائل کے اوپر 2 4 6 گھنٹے گیم میں کھیل رہے ہیں اور چیٹنگ پہ اور گندی دوستیوں پہ اور گندے کلپ دیکھنے پہ اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں، خدا را سنبھل جائیں، خدا را سنبھل جائیں، اپنی جوانیوں کو کسی اچھے کام میں لگائیں، خدا را اپنی جوانیوں کو کسی مثبت کام میں لگائیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی جوانیوں کو قرآن سیکھنے سکھانے پہ لگائیں، معاشرے کی اصلاح کرنے میں اپنی جوانیوں کو لگائیں، نوجوانوں کی اصلاح کرنے میں لگائیں، تاکہ یہ زندگی، یہ جوانی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اللہ کی قسم بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل ہر عمر کے لوگ ہی اپنی زندگیاں ضائع کرنے والے آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ صرف نوجوان ہی ضائع نہیں کر رہے زندگیاں، آپ کو بوڑھے لوگ بھی آج کتنے ہی مل جائیں گے کہ جن کو بد نصیبوں کو مسجد کے ساتھ لو لگانے کا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی تو توفیق نہیں، اس کا تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی اور کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے۔ آپ کی اس مسجد کے قریب بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، کئی دفعہ بوڑھے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں اور وہ کتنے کتنے گھنٹے، پتہ نہیں اس گیم کا نام کیا ہے، یہ لوڈو سے ملتی جلتی، وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را سنبھل جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت خسارے کا شکار ہے، خسارے میں جا رہی ہے۔ فرمایا وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں جن کو اکثر لوگ ضائع کر رہے ہیں، جن کے متعلق اکثر لوگ بے فکر ہیں، کوئی فکر پرواہ نہیں، اور وہ نعمتیں برف کے بلاک کی طرح پگھل رہی۔ فرمایا الصحت، پہلی نعمت ہے صحت، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، فراغت، ٹائم، فرصت۔ صحت موجود ہے لیکن صحت کی قدر ہی نہیں ہے، صحت کو صحیح کاموں میں استعمال ہی نہیں کر رہا، اور اسی طرح فراغت ہے، فرصت ہے، لیکن اس فرصت کو، اس وقت کو ضائع کر رہا ہے، کسی اچھے کام میں نہیں لگا رہا۔ یہ 2 نعمتیں اکثر لوگ ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الترغیب میں نقل فرما کے اس کو صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، 5 نعمتوں کی قدر کر لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے قدر کر، ان کی قدر کر لو، ان نعمتوں کو پہچان لو۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان، سب سے پہلی چیز شباب کا، اپنی جوانی کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جان لو، قبل حرمی کا، اپنے بڑھاپے سے پہلے، شباب کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے یہ جوانی پگھل جائے گی، یہ جوانی ضائع ہو جائے گی، یہ جوانی ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر چاہو گے کاش جوانی لوٹ آئے، کاش جوانی کے اندر میں یہ کام کر لیتا، میں فلاں نیکی کر لیتا۔ لیکن بڑھاپے کے اندر جا کے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو زمین پہ سجدہ کرنے کے لیے اپنی پیشانی رکھنے کی بھی طاقت نہیں رہتی بڑھاپے کی وجہ سے۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ، صحت کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کی قدر کر لو اپنی بیماری سے پہلے، اس سے قبل کے بیماریاں آ گئیں، اس سے پہلے صحت کے اندر کچھ کر لو آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کر لو، قرآن سیکھ لو، نماز سیکھ لو، نماز پڑھو، دین کے اور کام کرو، دعوت و تبلیغ کے کام کرو۔ میرے قابل احترام بھائیو، تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کی غنیمت، اپنے مالدار ہونے کو غنیمت جان لو اپنے فقیر ہونے سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، کوئی اس سے اچھا کام نہیں کر رہا، یہ پچھتائے گا کب؟ جب یہ مال اس سے چھن جائے گا اور یہ تنگ دست اور کنگلا ہو جائے گا، پھر کہے گا کاش میرے پاس مال ہوتا، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر دیتا۔ مال ہے تو اس مال کو اچھے کاموں میں لگا کر اپنی آخرت سنوار لو، اس سے پہلے کہ فقیری کا وقت آ جائے اور انسان کو پچھتانا پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز فراغ کا قبل شغل کا، فرمایا اپنی فراغت کو غنیمت جان لو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ وقت ہے ضائع کر رہے ہو، پچھتاؤ گے، ایک وقت آئے گا مصروف ہو جاؤ گے، ذمہ داریاں بہت زیادہ آن پڑیں گی، پھر پچھتاؤ گے کاش کہ میرے پاس بڑا وقت ہوتا تھا، میں نے گپوں میں گزار دیا، میں نے فضول دوستیوں میں گزار دیا، کاش کہ میں نے اس وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو مجھے آج پچھتانا نہ پڑتا۔ اور پانچویں بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو غنیمت جاننے، جس کی قدر کرنے کا حکم دیا، فرمایا حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنی متاع کو، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا فرشتے بھی کئی لوگوں کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، اس وقت انسان کہتا ہے کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، کاش میری زندگی تھوڑی سی اور لمبی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت کے آنے سے پہلے۔ میرے قابل احترام بھائیوں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ پاک کے پاس انسان سے 5 سوال تو فوری طور پر ہوں گے، جب تک ان 5 سوالوں کے موٹے موٹے جواب نہیں نہ دے سکے گا، جب تک ان 5 سوالوں کے موٹے موٹے جواب نہیں دے گا، اللہ پاک اس کو اس کے قدموں سے ہلنے بھی نہیں دیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5، فرمایا ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہی ہیں۔ فرمایا ایک سوال کیا ہوگا؟ فی ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتا اپنی عمر کہاں گزار کے آیا ہے۔ وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور ایک سوال بطور خاص اس کی جوانی کے متعلق ہوگا، بتا اپنی جوانی کہاں کھپا کر آیا ہے۔ یہ 2 سوال تو زندگی کے متعلق ہیں، ایک ساری زندگی کے متعلق اوورآل، اور ایک بطور خاص جوانی کا پیریڈ جب انسان کی صلاحیتیں جوان ہوتی ہیں، اچھے کام کرنا چاہے تو اچھے کام بھی بہت کر سکتا ہے، برائی کرنے پہ اتر آئے تو برائی میں بھی بہت نام کما سکتا ہے، برائی میں بھی بہت آگے جا سکتا ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، آئیے اس بات کا عزم کریں کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کی مہلت ہم سے چھن جائے، یہ پانی کا بلبلہ کس وقت ختم ہو جائے۔ آئیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، جب بیماریاں ہمیں گھیر لیں، جب بڑھاپا چھا جائے، جب تنگ دستیاں آ جائیں، جب مصروفیتیں ہم کو گھیر لیں، اور جب ہماری موت کا وقت آ جائے، اس وقت ہم پچھتائیں، اس سے پہلے پہلے آئیے اس بات کا عزم کریں، دنیا سے جانے والوں سے سبق سیکھیں، اور اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اللہ پاک کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی دے تو سعادت کی، اللہ موت عطا فرمائے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔